اب کیسی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو ان تمام مقابلوں کو اس کے ابتدا میں کاٹ دے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ معاملہ صرف ظاہر کا نہیں ہے۔ جہاں آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا 1,24,000 انبیاؤں کے سردار تھے، تو وہاں جو رسول کے نظام کو خراب کرنے آئے گا وہ بھی ان سب امتوں کے اندر کفر، جادو، طاقتوں کا سرداری ہوگا، یا یوں کہیں کہ ان کا پیروا یا پیشوا ہوگا۔ آسان نہیں تھا یہ مقابلہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہترین صحابی ہیں، بابصیرت صحابی ہیں، رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد تاریکیاں، فتنے دیکھ رہا ہوں، اور فتنے اور تاریکیاں بالکل تھیں کہ شاید عام شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک ایسی تاریکی، ظلمت چھانے والی تھی کہ جس نے تمام انبیاؤں کی محنت کو دبا دینا تھا، مگر اس پوری تاریکی میں ایک دروازہ ایسا جلا کہ جس کی روشنی نے آج تک انسان کو ہدایت دی ہے، اور وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ اس خاتون کا تھا کہ جسے خدا نے ایسی صفت کے ساتھ پیدا کیا کہ جو سر کائنات ہے، جو کائنات کا راز ہے۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، یہ باتیں سننا، ہسٹری کی بات کہہ دینا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، کیسے ممکن تھا۔ خوب یہ ظاہر ہے کہ انسان وہاں موجود نہیں ہے، جو وہاں موجود تھے وہ جانتے تھے۔ آسان نہیں تھا، کہنا بہت آسان ہے۔ لوگ کیسے تھے؟ گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ لوگ کیسے تھے؟ سید الشہداء کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہم کیسے ہیں؟ آج فلسطین میں ہونے والے واقعات میں ہم میں سے کتنوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، ہم میں سے کتنوں کے سٹیٹس چینج ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو ڈر ہے کہ انسٹاگرام کا پیج بند ہو جائے گا، فیس بک کا پیج ڈاؤن ہو جائے گا۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو اس میں پھنسا ہوا ہو تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے۔ اس ٹائم بھی ہمارے یہ مشکلات تھیں، اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر لوگوں کے بزنس تھے، لوگوں کی ڈیزگنیشن تھیں، لوگوں کے کام تھے۔ لوگ عمر ابن سعد لعین سے گھبرا کر لوگوں نے اپنی تلواریں بیچ دیں اور سونے خرید لیے تھے۔ تو آج ہم نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنے فائدے کو خریدا ہوا ہے عزیزان محترم۔ تو جب انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا اگر اسے امتحان میں پھنسائے یا حاصل کرے تو اسے کامیابی دے۔ کامیابی بہت ضروری ہے۔ تو ایک خاتون ہوتے ہوئے پورے ٹائرنٹ سسٹم کو تبدیل کر دینا آسان نہیں تھا۔ 18 سال کی زندگی، کیونکہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اس 18 ایئرز میں وہ کام کیا کہ جو قیامت تک کے لیے مشعل رہا ہے۔ ہر زاویہ، ہر اینگل لائف کا ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ 2-4 دن آپ کی خدمت میں ہے۔ بی بی کی زندگی تو ویسے فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ویسے بھی جن کے نام خدا کی طرف سے آئے ہوں ہم ان کی کیا صفات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مفصل روایات ہیں مفصل روایات ہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے جو اسماء گرامی ہے خاتون اول کے لیے، خاتون دو جہاں کے لیے خدا کی طرف سے آئیں، اور سب کی بہرحال اس کی علتیں ہیں، ریزن ہے، ان کے نام ہیں۔ اسی لیے اسلام خاص طور پہ نام رکھنے کے معاملے میں بہت زیادہ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ روایات آپ کو ملتی ہیں، بیٹا جب پیدا ہو تو پہلے 7 دن اس کا نام محمد رکھو، بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کے بعد ناموں کو جو بھی رکھنا ہے۔ لیکن نام کا اثر جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کا مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ مروان ابن حکم جو بہرحال وہ خلیفہ ہے، گورنر ہے مدینہ کا، وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ تو امام نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ آیا، کہا اس کا نام کیا ہے؟
کہا اس کا نام بھی علی ہے. کہا تمہارے بابا کا نام؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے. کہہ رہا یہ علی علی. تو دیکھا کہ امام حسین آئے تو کہا یہ مگر کوئی اور نام نہیں ملا جو صرف علی کرنے کا؟ کہا اگر 100 بچے بھی ہوتے تو ہم ان کا نام علی ہی رکھتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی کے اوپر ہے. دشمن نے کتنی کوشش کی، کہتے ہیں 100 سال یا 70 سال 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف بولا گیا، لیکن آج بھی دنیا علی علی کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج نسلوں میں نام رکھنا امپورٹنٹ ہے. اور نام کتنا خوبصورت ہے کہ جب بعض کے چہرے مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض کے چہروں میں پریشانی آ جاتی ہے. خوب یہ فطرتاً ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس کے لیے اپنے سافٹ ویئر کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اسی لیے اسلام جو ہے وہ نام گزاری پر نام رکھنے. آج کل دنیا ماڈرن ہو گئی، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے نام. مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام نہ ہو. کہاں سے لے کر آئے ایسا نام ہو کہ مطلب خاندان میں کسی کا نام نہ ہو. نام آپ اہل بیت کے نام دیکھیں، وہی علی محمد حسن حسین، یہی ریپیٹ ہو رہا ہے. اور بہترین نام یہی ہے جانے محترم. قیامت میں آپ دیکھیں کیسا ماحول ہوگا اور آپ کو اس نام سے اٹھایا جائے گا. وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ نام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں تو ماڈرن نام چاہیے. بعض لوگ نام رکھتے ہیں ان کو معنی بھی نہیں پتہ ہوتے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ معنی کہاں سے ہیں. خوب اچھی بات ہے، بہرحال آپ ڈفرینشیٹ کریں، لیکن حقیقتاً رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کا نام جو کنیت تھی ابو القاسم تھی. 8ویں امام کی خدمت میں راوی آیا، پوچھا کہ رسول خدا کی یہ کنیت کیوں تھی، کیوں ان کو ابو القاسم پکارا جاتا تھا؟ تو انہوں نے اس کا ذہن دیکھا کہ جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی بولا جائے. تو کہا کہ کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا، تو ابو القاسم کنیت تھی. کہا نہیں مولا مجھے اس سے بہتر بتائیں کوئی. تو کہا کہ دیکھو قاسم کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور علی کو رسول خدا نے پالا ہے، تو اسی لیے رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی تقسیم کرنے والا. وہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، اس نے بولا مجھے اور کچھ بتائیں. تو پھر امام فرماتے ہیں کیونکہ جب معراج پہ رسول خدا گئے تو رسول خدا کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا. اب ظاہر ہے خدا کی اس ہیبت اور جلال کے آگے رسول خدا نے پوچھا نہیں. بعد میں جبرائیل سے جب پوچھا تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت دی ہے اور آپ رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا. تو کتنا اثر ہے نام کا انسان کی زندگی کے اوپر. عام زندگی میں بعض اوقات ہم لوگوں کے نام توڑ موڑ دیتے ہیں. ایک اچھا خاصا کسی کا نام ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کن ناموں سے پکارتے ہیں، اثر کرتا ہے. اسی لیے تمسخر سے، مذاق سے کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے. ایک تو اثر ہے، دوسرا اگر وہ رنجیدہ ہے تو قیامت میں آپ کو ان الفاظ کا جواب اسے دینا پڑ جائے گا. تو اسی لیے بہرحال نام بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جب ایک خاتون اور گھر، تربیت، اولاد، نام بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ بچوں کو دوسروں کے سامنے اچھے الفاظ سے پکاریں کہ اس کی پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے.